آج ہماری جو گفتگو ہے وہ طلاق کے واقع ہونے کے اعتبار سے ہے، اور بالخصوص اس اعتبار سے کہ کون سی طلاق کی قسم کس طلاق کو لاحق ہو جائے گی اور کون سی قسم کس طلاق کو لاحق نہیں ہوگی۔ یعنی شوہر پہلے ایک طلاق دے چکا ہے، پھر اس کے بعد دوسری طلاق شوہر دیتا ہے، تو یہ دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ لاحق یعنی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ جو آج ہماری گفتگو ہے یہ ہم نے خلاصہ نکالا ہے جد الممتار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 100 اور 101 سے۔ ویسے یہ گفتگو طلباء کے لیے ہے، لیکن عوام اگر کچھ توجہ کرے تو کچھ نہ کچھ باتیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی۔ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقوع کے اعتبار سے طلاق کی اقسام، وقوع یعنی واقع ہونے کے اعتبار سے طلاق کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم ہے صریح رجعی۔ صریح کا مطلب ہوتا ہے واضح۔ تو یہ جو طلاق کی قسم ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو مدخولہ بیوی کو، مدخولہ سے مراد وہ بیوی جس کے ساتھ شوہر صحبت کر چکا ہو، جو مدخولہ بیوی کو الفاظ طلاق سے طلاق دی جائے اور ان تمام چیزوں سے وہ طلاق خالی ہو جن سے بائن واقع ہوتی ہے۔ مثلا شوہر بیوی سے کہے، جو مدخولہ ہے، بیوی سے کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، یہ صریح رجعی ہوگی۔ دوسری قسم ہے صریح بائن۔ صریح بائن ایسی صریح طلاق جو کسی ایسی چیز کے ساتھ ملی ہو جس سے بائن طلاق واقع ہوتی ہے۔ مثلا شوہر یوں اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تمہیں طلاق بائن دی، اس کو صریح بائن کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے کنایہ رجعیہ۔ کنایہ سے مراد یعنی پوشیدہ لفظوں کے ساتھ طلاق دی جائے، ایسے لفظوں کے ساتھ طلاق دی جائے کہ جو طلاق کے حوالے سے صریح اور واضح نہ ہوں۔ ایسے الفاظ کنایہ سے یہ طلاق دی جائے کہ جن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ مثلا شوہر بیوی سے کہے انتی واحدہ، تو اکیلی ہے۔ چوتھی قسم جو بنتی ہے وہ ہے کنایہ بائنہ۔ کنایہ بائنہ سے مراد ایسی طلاق ہے کہ ایسے کنایہ الفاظ سے طلاق دی جائے جن سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ مثلا شوہر بیوی سے یہ کہے انتی حرہ، تو آزاد ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی طلاق کی قسم کس کو لاحق ہو جائے گی اور کس کو لاحق نہیں ہوگی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلی جو تینوں قسمیں ہیں، یہ والی جو پہلی تینوں قسمیں ہیں، یہ طلاق کی ہر قسم کو لاحق ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ چوتھی قسم کو بھی لاحق ہو جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے شوہر بیوی کو صریح رجعی دے چکا تھا، اس کے بعد صریح بائن دیتا ہے تو واقع ہو جائے گی صریح بائن بھی۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کو پہلے کنایہ رجعیہ طلاق دیتا ہے، پھر اس کے بعد ان میں سے ان تینوں قسموں میں سے کوئی سی بھی طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق اس کو لاحق ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو تینوں قسمیں ہیں یہ طلاق کی ہر قسم کو لاحق ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت عدت میں ہو اور شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہ دی ہوں۔ اگر شوہر 3 طلاقیں دے چکا ہو تو ظاہر ہے اب بیوی طلاق کا محل نہیں رہتی۔ تو بہرحال یہ تینوں جو طلاق کی اقسام ہیں یہ طلاق کی ہر قسم کو لاحق ہو جائیں گی۔ یہ جو چوتھی قسم ہے کنایہ بائنہ، کنایہ بائنہ جو طلاق ہے یہ صریح رجعی کو تو لاحق ہو جاتی ہے، اسی طرح کنایہ رجعیہ کو بھی لاحق ہو جائے گی۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ اگر شوہر صریح رجعی دے چکا تھا اس کے بعد کنایہ بائنہ دیتا ہے تو یہ کنایہ بائنہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح کنایہ رجعیہ کا بھی حکم ہے، لیکن اگر شوہر صریح بائن طلاق دے چکا تھا پہلے، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو صریح بائن دے دی تھی، اس کے بعد کنایہ بائنہ دیتا ہے تو یہ کنایہ بائنہ طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ یعنی کنایہ بائنہ یہ دوسری قسم کو لاحق نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کو پہلے کنایہ بائنہ طلاق دے چکا تھا اس کے بعد پھر کنایہ بائنہ دیتا ہے تو یہ جو دوسری کنایہ بائنہ دی ہے اس نے، یہ اس پہلی کنایہ بائنہ کو لاحق نہیں ہوگی، یہ لغو چلی جائے گی، یہ واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اس اعتبار سے کہ کون سی طلاق کی قسم کس کو لاحق ہوگی اور کس کو لاحق نہیں ہوگی۔